ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وذريته راستہ متعین کرنے میں مدد ملے، اس لیے مدرسے میں چند اساتذہ کرام کو پر معمول کیا ہے کہ وقت کے وقت طلباء کے سامنے اس بات آتی ہے تاکہ ذہنی تربیت کو اور آئندہ ہم اسی ترتیب سے اپنی راہ طے کرنے کی کوشش کریں، نہ مدرسے کو کوئی زحمت ہو اور نہ ہمیں کوئی زحمت ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو واسطے زحمت ثابت ہیں، اس لیے کہنے کی باتیں بہت ہے، اسی فیصلہ کے ہمارے زمانے میں مولانا گزرے اور لکھنؤ امتحان کے زمانے میں بہت دیر تک سوچتے رہتے تھے، حضرت مولانا جو ساتھ ساتھ رہتے تھے بڑے یہ بڑی بات پوچھتے بیٹھے دیکھ سوچتے کیا غور و فکر کر رہی ہے، کہتے تھے حضرت یہ سوچ رہا ہوں کہ مضمون کہاں سے مضمون کہاں سے اٹھاؤں، تو مولانا دوسرا فرماتے تھے بیٹھ کے مجھے ہال کے نیچے سے اٹھاؤ، پاسبل ہو گیا، میں مضمون کہاں سے اٹھاؤں معلوم نہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، کہنے کی باتیں بہت ان کی بات ہے، ان کی بات کو اللہ کا کچھ اچھی اچھی بات میرے لیے فائدہ مند آپ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2-3 آیات تلاوت کی، اس میں من اراد الآخرة وسعى لها جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں
یعنی اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے واسطے تیاری کرتے ہیں، سعادہ ارادہ سیدھا آخرت کا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ان کی کوشش جو ہے ان کی سعی کرنا مشکل، اس کی قدر کی جائے گی، یعنی اس پر ان کو جو کچھ چاہتے ہیں عطا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاً تو آدمی کو ارادہ کرنا، جس کا ارادہ آخرت کی نہیں اس کے لیے بات نہیں ہے، ہر کام آدمی کو پہلے ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے ارادہ اور ایک ہے تمنا۔ ارادہ تمنا تو الگ الگ چیز ہے۔ ارادے کے بعد اللہ پاک کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے، ارادے کے بعد آدمی سعی کرتا ہے تو ارادہ کہتا ہے، اس سے کہ پر من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیا، مانو کہ ارادے کے پیچھے سعی ہونی چاہیے تو پھر اس سعی پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ تو اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی مشکور عند اللہ ہے، یعنی اس سعی پر اللہ کی طرف سے نتیجہ مرتب ہوگا۔ ہے تو آخرت سے متعلق کہ آخرت کے واسطے جو محنت کوشش کرے گا، عمل صالح کرے گا تو اللہ سے اس کی کوشش کی جائے گی، اس کو جنت میں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، عبرت بعموم اللفظ، لام خصوصی نورت کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول ارادہ چاہیے اور ارادے کے بعد سعی چاہیے۔ سبھی حضرات اس وقت تشریف لائے ہیں، ارادے علم کر ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس کی نہایت تک پہنچنا ہے، آسمان علم کو تک ہمیں پرواز اپنی بلند کرنا ہے، یہ سب ارادے کر کے آئے ہیں۔ لیکن یہ ارادہ تب کہلائے گا جبکہ اس کے پیچھے سعی ہو، محنت ہو، کوشش ہو، اور کوشش وہ جو کوشش ہونی چاہیے۔ وہ سعادہ سعی، یعنی سعی بھی نفس سے سعی نہیں بلکہ دوسرے مطلق لے سعادہ سعی، یعنی کوشش جیسی ہونی چاہیے ویسی کوشش ہو۔ اس کو بجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں ایسا جد و جہد و مجاہدہ کرو جیسا چاہیے اللہ پاک، جو مطلوب ہے اللہ پاک، اور مطلوب خدا بندے لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین۔ میں سوچ رہا تھا تفقہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، تفقہ میں تکلف ہے، گویا فقہ فی الدین بتکلف حاصل کرنا۔ تکلف کیا ہے؟ یعنی خوب محنت کرے یہاں تک کہ ہاتھ آ جائے، اتنی محنت کرے تو پھر وہ سعی کہلائے گی، وہ سعی ہے۔ اور صحیح ذرا سی ایسی کتاب لے کے بیٹھے بند کرے، نہ تکرار نہ مطالعہ نہ سبق کی حاضری، نہ سبق میں اچھی طرح سبق کو دھیان سے سننا، یہ سعی نہیں کہلاتا۔ یعنی گھر سے مدرسے کے احاطے میں آ جانا یہ سعی نہیں، یہ بھی ایک ہلکی سعی ضرور ہے، لیکن اصل سعی میرے عزیز بھائیوں بچوں یہ ہے کہ ہم اس علم کو جتنی محنت سے حاصل کرنا ہے اتنی محنت سے حاصل کریں، تب تو اس کو سعی کہا جائے گا، ورنہ وہ سعی نہیں۔ فسعیها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ آگے اللہ تملی انسان ما تمنا، وہاں تمنا سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا انسان کو مل جائے گا جس کو تمنا کرتا ہے؟ میں بیٹھے بیٹھے تمنا کرتا کہ بڑا علامہ بن جاؤں اور فلاں ایسا مفتی بن جاؤں، ایسا محدث بن جاؤں، ایسا بن جاؤں، یہ کہ تمنا سے تھوڑے حاصل، تمنا سے دنیا حاصل نہیں ہوتی، اور تمنا سے جو کھانا پلیٹ میں رکھا ہے وہ منہ میں نہیں جا سکتا ہے، کبھی تمنا سے علم کیسے آ سکتا ہے؟ اس سے میرے بھائیوں صرف تمنا سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کے لیے محنت چاہیے، ایک آیت اور میں نے پڑھی تھی سعی کی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اتنی جگہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ تفسیر کچھ اور ہو، یہاں ہمیں کچھ جواب سے بحث نہیں، ہمیں تو سعی کرنی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوشش کرو، تو نہیں کرو گے
ہے تو کام چلے گا، باقی کسی اور کی کوشش سے کام نہیں چلے گا۔ استاد کتنی ہی محنت کر لے پڑھانے میں، لیکن بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے، آخر کیا ہوگا؟ امیر استاد بن کر آپ کے آ جائیں، لیکن آپ کا ارادہ پڑھنے کا ہے ہی نہیں اور آپ محنت ہی نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ابو جہل کے استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے، ابو لہب کے سے نہیں تھے، سب تھا، لیکن ان کو ارادہ ہی نہیں، انہیں ارادہ ہی نہیں کیا ایمان کا، کوئی نفع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہت ہی اللہ پاک کے کلام میں ایسی ہمت کری ہوئی ہے اور ایسی رہبری ہے، ایسا سیدھا راستہ ہم کو بتلا دیا ہے کہ دیکھو ارادے کرو، اور ارادہ کہا جائے گا جب اسے تم صحیح کرو گی، اور صحیح ایسی صحیح کرنی چاہیے، ورنہ وسعیھا صرف کہتے ہیں، لیکن وسعیھا سعیھا صحیح چاہیے ویسی کوشش کرو تو پھر اولئک کان سعیھم مشکورا، دنیا میں اللہ پاک اس پر ثمرات مرتب کریں گے، نتائج مرتب کریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو شرائط علم لکھتے ہیں، ان میں پہلی شرط ہے تزکیۃ القلوب، تزکیۃ القلوب سب سے پہلی شرط، میرے بھائی کو کا تو کہاں سے لائیں گے اور کیسے کریں؟ تزکیۃ القلوب جب تک نہیں ہو جاتا وہاں تک نور علم اس قلب میں نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ الفاظ کا نام نہیں، علم الفاظ کا نام نہیں ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من شاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے، یہ دل یعنی تو نور علم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوتی کا شعر مشہور ہے نہیں، شکو الى انس وحسی فوصار الى ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یطلع۔ تو سب سے پہلے موٹے موٹے گناہ جس کا درجہ حرام تک پہنچا، نہیں کہتا سارے گناہ کرتے رہو چھوٹے چھوٹے، یہ نہیں کہتا، لیکن کم سے کم بات کر رہا ہوں بہت نیچے ہو کر کے کہ آدمی جو موٹے موٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ شمار کیا گیا، ایسے گناہ سے تو آدمی کو پرہیز کرنا ہی پڑے گا، ورنہ نور علم ہرگز نہیں آ سکتا۔ اگر اس کے بعد کوئی تمنا کرتا ہے کہ خیالت تو مہارت یہ نہیں آ سکتا، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ پہلی شرط نور علم کے حصول کے واسطے تزکیۃ القلوب کو بتلایا، اور دوسری شرط بتلائی ہے علائق کا ختم کرنا، تعلقات کا ختم کرنا۔ میرے بھائیو، جب تک ہم وہ علائق دنیاوی اس میں مطلب دنیا غرض اس کی دنیا یا کوئی مطلب ہی نہیں، فضول بکواس جیسے ہمارے بچے کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے دوسری شرط ہے، یہ علائق کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ نہیں آتا ہے۔ یہ دوست فلاں دوست، یہ مجلس وہ مجلس، یہاں پارٹی وہاں پارٹی، یہ کھانا وہ کھانا، یہ لوگ علم سے محروم ہیں۔ علائق دنیاوی یا جب تک ہم ختم نہیں کریں گے وہاں تک علم نہیں آئے گا۔ عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تمہارا وقت ہے، اس وقت میں تم اتحاد دارالعلوم میں تشریف لائے ہو، یہ وقت جو ہے فرصت ذهبی ہے، ایک سنہرا وقت ہے، سنہرا وقت۔ اس سے بڑھیا وقت جو ہے اب تمہارے پاس زندگی بھر کیا ہے، جنت میں بھی نہیں آ سکتا، یعنی طلب علم کے واسطے وہاں قوت تصور کی طلب علم وہاں نہیں، علم کی طلب کے واسطے یہاں سے جتنا آپ نے جو معیار حاصل کر لیا وہ، اس کے بعد آپ کو علمی ترقی ہو وہاں جا کر وہاں بھی نہیں، آپ مکلف ہی نہیں، وہاں تھوڑے دیر سے وہاں تو مزے کرو کھاؤ اور کچھ نہیں، اللہ کے دیدار بھی اتنے ہوں گے جتنا آدمی کا لیول ہو اتنا ہو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پر بھی لیول پر ہوگا، اس کے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے رمضان میں عرض کیا تھا کہ اعمال جو ہے جاندار دنیا ہے،
دنیا کے اعمال میں روح ہے، اس میں جان ہے، ایسی جان برزخ کے اعمال میں بھی نہیں ہے اور آخرت کے اعمال میں بھی نہیں ہے۔ برزخ میں پہنچ کر لوگ بہت قرآن کی آواز آتی ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سب ہے، لیکن اس سے اتنا بھی ترقی آدمی کو نہیں ضرورت برابر ترقی، وہ اس کا آدمی مکلف ہی نہیں۔ تکلیف کی بنیاد پر اعمال میں روح پیدا ہوتی ہے اور وہاں تکلیف نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے سڑکیں گاڑیاں دیکھتا ہے، تین اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی برزخ میں خود آدمی عمل کرتا رہے، درس و تدریس کرتا رہے، کتاب کا مطالعہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اس سے کوئی ترقی وہاں بھی ہونے والی نہیں۔ اس سے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی سب سے زیادہ قیمتی زندگی ہے اور اسی سے آدمی اپنی دنیا بھی بناتا ہے اور اس سے آدمی اپنے آخرت بھی بناتا ہے اور بنائے گا کتنی اللہ انسان جتنی محنت کرے گا اتنی زندگی بنے گی، اتنا لیول آپ کا بلند ہوگا۔ علمی عملی جتنا لیول ہے وہ سب بلند ہوں گے اسی بنیاد پر۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے، سڑی نہیں، کوشش نہیں ہے، جس میں سب سے زیادہ غفلت ہماری طرف سے ہو رہی ہے، تو پھر ہم کس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے پورا حضرات کہتے ہیں کہ مشق جو ہے نا قیاس کی، اگر کچھ منٹ چھوڑتی تو چل ٹکرا جاتا ہے، مسلسل محنت کرنی پڑتی تب جا کے مشق باقی رہتی ہے، ورنہ وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ تو اتنی نازک چیز کی زندگی بھر اس کے بعد آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو دیکھیں، ابھی 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی نا، گاڑی پٹری پر ڈالتے ہوئے بڑی مشقت پیش آتی ہے، بہت دیر کے بعد گاڑی اپنی پٹری پر لوٹتی، انتظار جو ہے بڑی چیز ہے۔ تو مسلسل کوشش چاہیے، جو چاہیے، اور اسی پر اللہ کے یہاں اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے مولانا زمان صاحب برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو مقام حاصل کیا ہے اسی عمر میں حاصل کیا، اسی عمر میں حاصل کیا۔ یہ تمام جتنے ہی میرے بھائیوں، آپ اپنی قدر پہچانیے، ایسا کہتے کا شکار نہ ہو جائیے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے اور جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، جو چاہیں بن سکتے ہیں، جو چاہیں بن سکتے ہیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دیکھ لو، سنوار کے دیکھ لو، لائن پر لا کر دیکھ لو، فضولیات سے اپنے پرہیز کر کے دیکھ لو، محنت جیسی چاہے ویسی کر کے دیکھ لو، پھر دیکھو ایک بچہ جو ہے اس زمانے میں راج جو گزارے پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی محنت کیوں نہ رہے، ایسے ٹھیک ٹھاک طور پر ہے نا۔ جبھی تو وہ لوگ مقام تک پہنچے۔ ایک تقریب میں دیکھ رہا تھا مولانا ابراہیم صاحب، اس میں 3 قصے لکھے ہوئے، میں قصے سنا بات کو زیادہ لمبی نہیں کریں گے۔ وہ حضرت نے لکھا ہے، جوانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہارے جیسے جوانوں نے کیسے کیسے کارنامے شاعر کہتا ہے، اس میں یاد آ گیا، ہاں جوانوں یہ سزائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، کٹانے دور ہو جائیں جو عزم سفر کرے۔ پانی جیسی نازک مخلوق جو ہے وہ بھی عزم سفر کر لیتی ہے نا، آبشار سے پانی گرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو چٹانے بھی ہٹ جاتے ہیں، چٹانے شروع ہو جائیں جو عزم سفر پیدا۔ اگر آپ عزم سفر کر لیتے ہیں، سفر علم کا عزم و ارادہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، دیکھیے کیسے موانع آ جائیں گے، سب ادھر سے ادھر ہو جائیں گے اور آپ نکلتے چلے جائیں گے۔ حضرت نے قصہ بیان کیا ہے کہ وہ دیکھیے علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے اور ایمان ہے، ساروں جو واسطے کو چیزیں ہم کو حاصل ہوئی ہے شباب کے واسطے سے حاصل ہوئی۔ جوانوں کا امت پر احسان ہے، ان جوانوں نے امت تک یہ قرآن پہنچایا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے 12-14 سال کے، نبوت کی تو پیدا بھی نہیں ہوئی، پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اب وہ نوجوان تھا، صاحب صلاحیت، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب کیا تھا، اس چھوٹی سی عمر میں وہ کاتب وحی ہو گئے تھے، کاتب وحی ہو گئے۔ ہاں اپنی صلاحیت دکھاؤ تو صحیح تھوڑی سی،
تھوڑا اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر دکھاؤ تو صحیح، تب دیکھو کہ تم کیا نہیں بن سکتے ہو اور تم کیا سے کیا بن جاتے ہو، یہ دیکھو تو صحیح، تھوڑا اپنے آپ کو دکھاؤ میرے بھائی، تھوڑا محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرو۔ یہود کے خطوط آتے تھے تو یہودیوں کی زبان کوئی جانتا نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچے کا انتخاب جوہر دے دیا کہ بچے تم سیکھ لو، یہودیوں کی زبان سیکھ، 15 دن یہودیوں کی زبان سیکھی، 15 دن میں اسرائیلی زبان سیکھ لی اور اس میں خط و کتابت کر لی، خط آتے تھے وہی جواب، اور ان کی کوشش، ان کی محنت سے جب ایک کمیٹی تشکیل پائی عثمان غنی کے زمانے میں، جب یہ قرآن کے واسطے تو ایک ممبر دی اور سب سے بڑے ممبر یہ قرآن انہوں نے لکھا، انہوں نے جمع کیا تو پورا قرآن جمع کر کے اوپر تک کس سے پہنچا؟ ایک نوجوان بچے نے پہنچایا، شباب یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے، یہ لوگ پتھر میں اگر لات مار دیں گے اندر سے پانی نکال دیں گے، اندر سے چشمے پھوڑ سکتے ہیں پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ میں راستے بنا سکتے ہیں، یہ کوئی معمولی جماعت ہمارے پاس جمع نہیں ہوئی ہے دوستوں، ہمیں بھی ان کی قدر کرنا چاہیے، لیکن زیادہ قدر ان کو اپنی کرنا چاہیے، اپنی قدر زیادہ کرنا چاہیے، تب جا کے کچھ ہوگا میرے بھائی، اور کچھ بن کر نکلو گے، اور نکلو گے بن کر تو فائدہ کس کو ہوگا؟ مدرسے کو تم کیا دے ہو گے؟ ارے تمہیں فائدہ اٹھاؤ گے، لوگ تم کو ایسے سروں پر بٹھائے بٹھائے پھریں گے، تب تم احساس ہوگا یا اللہ اچھا ہوا مان لی یہ بات کو، ہاں بات کو کڑوی مت سمجھو، کوئی روک ٹوک کرتا ہو اس کو کڑوا مت سمجھو۔ ایک جلسے میں گیا تھا، میں نے ایک قصہ شاید پہلے بھی سنایا، تو وہاں سے ایک بڑے آدمی اسکول ہائی اسکول کا افتتاح ہو رہا تھا، اور ہمارے وہ ساجد جی بہت نگر والے تھے، تو وہاں بڑے لوگ آئے تھے، تو ایک بوڑھے آدمی تھے لیکن کئی اسکولوں کے 90 اسکولوں کے وہ سڑک یا چلانے والے ان کے تحت چلتی ہیں بڑی بڑی اسکول، تو وہ کھڑے، انہوں نے کچھ بیان دیا، اس میں قصہ بیان کیا، مجھے بالکل لگ گیا وہ قصہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، تو اس کے والد روک ٹوک کیا تھا، ان بچوں کو میرے بھائیوں روک ٹوک ہی سے فائدہ ہوگا، چاہے کو کڑوا لگے کچھ لگے، ان کو تو ٹوکتے ہی رہو، کہتے وہ بچہ جو ہے والد کی روک ٹوک سے تنگ آ گیا، یہ دروازہ سے دروازہ کو بند کرو، چاہے کوئی چیز گری ہے اس کو اٹھا کے رکھ دو، ایک دم سے چادر ٹھیک چادر ٹھیک کرو۔ وہ بچہ کہتا میں جب پڑھائی ختم کر دوں گا میں والد کے ساتھ رہوں گا نہیں، الگ رہوں گا، اپنا گھر والوں کو رکھاؤں گا، طے کر دیا تھا۔ ان کے سامنے وہ قصہ پورا ہے، وہ بیان کر رہے تھے۔ جب بچہ فارغ ہو گیا اور اس کو ڈگری مل گئی تو طلب آئی ہر جگہ جگہ سے بنا نوکری اور فلاں سروس کی ضرورت ہے، سے صلاحیت کا بچہ چاہے جیسے آتی ہے نوٹس آتی ہے تو اپنے اشتہار آتے ہیں، تو وہ ایک جگہ گیا، وہاں گیا تو کالج میں اسکول میں داخل ہوا تو کرسی ٹیڑھی تھی، اس نے سیدھی کر آگے چلا، کچھ کچرا پڑا ہوا اس نے سمیٹ کر ڈسٹبن میں رکھ دیا، تھوڑا آگے چلا حضور کی چیک کرتا 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 وہ جو آدمی بیٹھا تھا اس کا انٹرویو لینے والا وہاں تک پہنچا، اس کے سامنے بیٹھ گیا کہ بھائی میں ہوں اور میری صلاحیت کی سند ہے، آج آپ کا انٹرویو ہو گیا، آپ کا انٹرویو ہو گیا، بس کیا بس تمہارا ہم نے انتخاب کر لیا، تو ہماری اسکول کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی حفاظت کرے گا تو ہمارے اسکول کو کتنا نفع پہنچائے گا، جاؤ ہو گیا۔ وہ گیا باپ کی پاؤں پکڑ لی، اتنا رویا کہ والد محترم میں آپ کی روک ٹوک کو بہت بری سمجھتا تھا، میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں، لیکن آپ کی روک ٹوک نے آج مجھ کو اس مقام پر پہنچایا، معاف کروا دیجیے جو کچھ میں نے کیا ہے۔ اس لیے بھائی آپ کے اساتذہ، آپ کے محترمین، آپ کے کام کرنے والے اوپر کے جتنے لوگ ہیں، آپ کو وہ روک ٹوک کریں تو آپ اس کو برا نہ مانیں، وہ تو چلتی ہے تمہیں اور اونچا اڑانے کے لیے، یہ بات مخالف سے تم پریشان نہ ہو، وہ تم کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے، اس لیے
یہ بھی یہاں کے اصول میں سے لوگ تو سب کہیں گے، کوئی بھی کہے گا، یہ نہیں کہ محترم ہی کہے گا، سارے اساتذہ روک ٹوک کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ محترم اس کو کیا پڑھی ہے، یہ محترم اس کو کیا پڑھی ہے، یہ بہت روک ٹوک کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک بچہ میرا بچہ، ایک ایک بچہ ان کا بچہ، ایک ایک بچہ ان کا، سب بچے ہمارے، ہاں سب تمہارے والد ہیں اور تم سب کے بچے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک والد نہیں ہے یہاں 50 والد، یہاں 50 والد تم کو 50 جگہ پر ٹوکے۔ اگر تم نے برا مان لیا تو بات بگڑ جائے گی، بات بگڑ جائے گی۔ اس لیے اس روک ٹوک پر ہے اخلاقی روک ٹوک۔ اب ایک بچہ آیا، مولانا نے کہا اس کا بات اس کی دادی دی، اس کو کہہ دو کہ ٹھیک نہیں، وہ سمجھے گا کہ موقع نہیں خامخواہ اس کو بہت بڑی ہے، نہیں بڑی۔ ہم تو ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے بات کرتے ہیں، چاہے تم ہمیں اپنا سمجھو چاہے نہ سمجھو، لیکن ہم تو تمہیں اپنا سمجھتی بات کہیں گے اور تمہارے لوگ تو ہر چیز پر کہیں گے۔ پائجامہ اوپر کرو، بال صحیح کرو، کرتا صحیح کرو، میرا کپڑا بدل دیا ہو، فلاں ٹھیک کرو، تم نے سلام نہیں کیا، تمہیں سلام کرنے کی عادت نہیں، تم آگے سے گزر جاتے ہو، وہ تو تمہیں کہتے ہی نہیں۔ اب تمہارا جی چاہے تو نہ چاہے تو بقرعید پر السلام علیکم کہہ کے واپس ہو جانا پڑتا ہے۔ بالکل اس لیے یہ چیز ہے، تم اپنے شباب کی قدر کرو۔ اس عمر میں جو کچھ بننا چاہو گے بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر 40 سال تک میں نبی کو نبوت ملتی ہے، 40 سال کے بعد نہیں ہے نا۔ اس لیے یہ مقام جو ملتا ہے آدمی کو اسی عمر میں ملتا ہے۔ اس عمر کے ختم ہونے کے بعد پھر تم چاہو جب کچھ بن جائے نہیں بن سکتے۔ یہ تجربہ ہے تو بڑھاپا بھی آگے پڑتا ہے، ایسی بات نہیں۔ علم جس پر کسی کی جانکاری نہیں ہے سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل وقت جو ہے تمہارے پڑھنے سیکھنے اپنے آپ کو بنانے کا بننے کا یہی وقت ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی دولت ملی ہے ایک نوجوان صحابی کے واسطے سے، اور جوان بھی اگر کوشش کرتا ہے تو کیا نہیں بن سکتا ہے۔ ابو بکر عمر کے ذریعے قرآن نہیں ہے، انہوں نے حفاظت کی، لیکن جو ملا قرآن جو ہے وہ زید بن ثابت کی بات ہے۔ ان کی عمر بڑھ چکی، ان کی عمر چھوٹی تھی، تو چھوٹی عمر والے سے اللہ پاک نے کام لے لیا، جس سے کہ شباب کا زمانہ کام کا زمانہ، علمی کام کا زمانہ یہی زمانہ۔ پختگی تو ہے، پختگی تو اوپر آئے گی، اور ساری عمر تو ہمارا تو بکر عمر نے ایک بنا نہیں کہتے ہیں، لیکن علمی دنیا میں جو قدم رکھتا ہے وہ دلیل ثابت سے رکھا، اور ان سے علمی فائدہ اللہ پاک نے پہنچایا۔ ابو ہریرہ کون، وہ کوئی بڑے بوڑھے آدمی تھوڑے ہی، وہ تو گھاٹ میں انتقال ہوتا ہے ان کا، اور ان کی عمر کوئی 100 سال کی تو ہے، 100 سال کی کم ہی مانو کہ وہ بھی جو بنے ہیں محدث بنے ہیں وہ جوان کے عالم بنے، لیکن کیسی سڑی، اللہ اکبر، کیسی سڑی، کیسی سڑی، بھوک کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے، مارے بھوک کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینے والے آتے تھے اور میری گردن کی رگ پر پاؤں سے رگڑتے تھے، اس کو مرگی کا مرض ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مرگی نہیں تھی، وہ تو بھوک کی وجہ سے ہوش پڑا ہوگا۔ ابو ہریرہ دیکھو، زید بن ثابت دیکھو، اور حضرت عمر کی شورا کی ممبر ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ابن عباس کے صحابہ کو شکایت، بڑے بڑے صحابہ کو شکایت ہوئی کہ ہمیں تو کچھ اتنا قریب نہیں کرتے، ہماری اولاد ان کے برابر قریب نہیں، ابن عباس کو اتنا قریب کرتے ہیں۔ تو پھر ادارہ کی تفصیل پوچھ کر سب پر بات کر کے یہ نوجوان جو ہے شباب نوجوان بچہ، اور وہ ادارہ کی تفصیل وہ بتلا رہا ہے جس کی عمر بھی نہیں جانتے، عمر بھی جس کی عمر نہیں جانتے، کہا میں یہی جانتا ہوں یہ نوجوان کہہ رہا ہے، کافی بڑے بڑے صحابہ مات کا ہے، علم کا زمانہ جو ہے وہ شباب کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ علم کی تحصیل کا زمانہ نہیں، ورنہ تو سارے صحابہ کو تب سے معلوم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن شباب صاحب نے تفصیل بتائی ہے۔ ابن عمر سے وہ قصہ آیا تھا، وہ درخت کا کھجور کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا، ابن عمر کہتے مجھے سب جواب سمجھ میں آ گیا، سب صحابہ بیٹھے
किसी के जहन नहीं है, इब्न उमर के जहन समझने देखो जहन बहुत ही खुला हुआ होता है, हिला हुआ होता है, वो जमाना बहुत ही पुरलुत्फ जमाना होता है, सलाहियत का जमाना, सलाहियतें उठती है, बेदार होती है इस जमाने में मेरे भाइयों। इसलिए अपने शबाब की कदर करो और इसको काम में लगाओ और जैसी चाहिए वैसी कोशिश इसके वास्ते करो। आइडिया तुम्हारे सामने जज इब्न साबित हुजूर के जमाने फतवा दिया करते, फतवा दिया करते, मुझे तुम समझ जज तुम बतलाओ, तो हुजूर आप हैं कहा नहीं तुम बतलाओ, मैं देखना चाहता, आजमा दिया करते फतवा, तो फतवा देते। काजी रहे उमर के जमाने, उस्मान, हजरत मुआविया तक वो शहर के काजी रहे, हाँ जज रहे और हिसाब इसमें मीरास में तो इनके कोई नजीर बेनजीर मीरास के मसाले में। अब फिर तो कुरान मिला, तफसीर मिली इब्न अब्बास से, सिबरुल उम्मत कहलाए, मुफस्सिर कुरान कहलाए, और अबू हुरैरा से हदीस मिली मेरे भाइयों। मोहम्मद बिन कासिम का किस्सा लिखा है, मोहम्मद बिन कासिम को वलीद अब्दुल मलिक के जमाने में इसने हत्यार में भेजा, सिखाओ 16-17 साल की उम्र, क्या होती है उम्र, 16-17 साल की उम्र थी नहीं। और इससे आगे ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आपकी उसामा इब्न ज़ैद को कमांडर बना दिया था, 20 साल की उम्र कमांडर बना दिया, और उनके झंडे के नीचे अबू बकर उमर था झंडे के नीचे, और 20 साल का नौजवान कमांडर बना हुआ। तो कि शबाब की जो सलाहियतें हैं वो बड़े बुजुर्गों की सलाहियतें हैं, दिल की उठने की तसल्लुक और चीज है, और इस तरह की फातिहा सलाहियतें और चीज है मेरे भाई, दूसरी चीज है। तो इल्मी अमली सलाहियतें इस वक्त आपकी बहुत तेज है, चाहे आप समझ रहे हो चाहे न समझ रहे हो, अपने आप को थोड़ा इब्रो गुरूर नहीं कहता, लेकिन थोड़ा अपने आप को ऊंचा उड़ाने का फिक्र है। और मैं तलबा से बात कर रहा हूँ जो हदीस के बच्चों से कि भाई कोई अपना मंजिल मकसूद मुतय्यन करो कि हमें यहाँ से कहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ से कहाँ पहुँचना है। ये मंजिल मकसूद जब तक मुतय्यन नहीं करोगे वहाँ तक कमाहको तो मेहनत नहीं करोगे। एक आदमी अपना मत नहीं गुजर था, मकसूद मुतय्यन कर दिया बनकर कि मुझे पहुँचना है फला क्या सबा अशरा अशरे कभी सबकी तकबीर करनी है और इसके बाद उसको इस मैदान में खिदमत अंजाम है, ठीक। अब उसके मुताबिक मेहनत करेगा नहीं करेगा, कभी इस मंजिल पर पहुंचना है पहुंच। एक मतलब करता है कि मुझे मुफ्ती बनना है और इसकी सलाहियत पैदा करना है कि मैं फतवा देगा। अब वो जब मंजिल मुतय्यन कर देगा उसके मुताबिक मेहनत करेगा, और नहीं मेहनत करता है तो फिर अमले इंसान ईमान का बनना तमन्ना तो भी थोड़ा ही होता है कि मुफ्ती बनूंगा, नहीं। एक आदमी मुहद्दिस बनना चाहता है कि मैं हदीस पढ़ाऊंगा, अब इसके वास्ते अब हम तो बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या मकसद है पढ़ने से, तो वो तो ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि हम क्या कहें क्या जवाब दें, इसलिए कि कोई मकसूद मुतय्यन नहीं किया तो फिर आदमी कैसे जवाब देगा ऐसे वक्त। इसलिए भाई ऐसे लोग जिनका कोई मजमह नजर कोई चीज नहीं होती, जिनका मकसद नहीं होता, जिनका मकसूद मुतय्यन नहीं होता, वो मेहनत नहीं कर सकते, जिससे कि उनको पता नहीं चलता मैं क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। तो वाइज बहुत बड़ा वाइज मिल जाऊं, तो अब क्या करेगा, वहाँ की किताबें जमा करेगा, वहाँ के अंदाज सीखेगा, जगह जाकर तकरीरें करेगा नहीं करेगा। और अगर मकसूद मुतय्यन नहीं है तो कुछ भी अंजुमन वाले थक जाते हैं मेहनत कर करके पीछे पढ़ के गसीब कराते, लेकिन कुछ भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर मकसूद मुतय्यन मुझे खतीब बनना है, अब देखो फिर खतीब बनना है तो कैसा हो बनेगा। अब वो किसी उस्ताद की रहबरी में काम करेगा कि भाई हजरत मुझे तो जरा खतीब बनने का शौक है, मैं इस लाइन से उम्मत की खिदमत करना चाहता हूँ, होता बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसकी भी जरूरत है, मुफ्ती बनना है देख लेकर बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आओ बेटा कौन है जो इस तरह की मेहनत करता हो। जब अच्छा अरबी बोलते लोन से भी कोई मकसद मुतय्यन कर लेगा तो उस लाइन को मेहनत करेगा, उस लाइन की किताबें देखेगा, उस लाइन की किताबें जमा करेगा। मोहम्मद बिन कासिम को मुतय्यन किया जाओ दाहिर के मुकाबले पर गए थे नहीं गए थे, और सिंध में ईमान पहुंचा, उस उनकी बरकत से तो सब लोग ईमान वाले बैठे हुए हैं, उनकी बरकत से बैठे हुए हैं। तो ईमान का मसला
قرآن کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو. حدیث کے واسطے حضرت نے مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش فرمائی ہے. میں نے کہا اس سے پہلے ابو ہریرہ ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے 17 سال کی مدت میں وہ محدث ہو گئے. 17 سال کے عمر میں 70,000 حدیثیں یاد کر لی. 70,000 حدیثیں یاد کر لی کیونکہ انہوں نے اپنا مقصود متعین کیا. اس پروسیس کو محنت کر رہی تھی کہ مجھے علم حدیث میں آگے بڑھنا ہے. اللہ نے صلاحیت دی، اللہ کو کام دینا تھا. اور بھائی ارادہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے کیا، وہاں تو بدلے کا مسئلہ ہے. تو اللہ کے دین کی خدمت کا ارادہ کرو گے اور جس لائن کی خدمت کا ارادہ کرو گے اللہ پاک اسی لائن کے اسباب تمہارے واسطے مہیا کرے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جس نے جو بیڑا اٹھایا میرے بھائیوں اور اس لائن کی محنت کی، اللہ سے امید رکھی، اللہ پاک اس کو اس مقام تک پہنچا ہی دیا ہے. اللہ کسی کی محنت کو رائے گا بیکار نہیں کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اس کے لیے لمبی بات نہ کرتے ہوئے ایک چند بات کرنے پر اتفاق کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے سارے بچے جتنے ہیں جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اس پر توجہ دیں گے اور اپنا مستقبل روشن کرنے کی کوشش کریں. ارے روشن چاہیے، تاریخ چاہیے، مستقبل سب کو روشن چاہیے بھائی. تو روشن چاہیے تو کسی تمنا سے نہیں ہوگا. کہ سارے آیت جو پڑھی ہے وہ آیت اپنے مد نظر رکھو، انشاءاللہ یہ تمہارے واسطے مشعل راہ ثابت ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. الحمدللہ رب العالمین.